السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 196 تک ہم لوگ ترجمہ کر چکے ہیں۔ آج 196 آیت سے لے کر جتنی بھی آیتیں ہوں گی اتنی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں۔ رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک یہ جو نا حج کے مہینے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 مہینے۔ تو ان 3 مہینوں میں آپ حج کی نیت کر سکتے ہیں، احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن شوال سے پہلے آپ احرام نہیں باندھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حج کے مہینے میں ہے، یہ حج کے مہینے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حج کے مہینے متعین ہیں، انہی دنوں میں حج ہوگا۔ دیکھیں، عمرہ آپ پورے سال کر سکتے ہیں، پورے سال کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے نا وہ خاص دنوں میں ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے سال میں کبھی بھی حج کر لو، ٹھیک ہے؟ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو جو شخص فرض کر لے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو، تو پھر وہ کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ کوئی جھگڑا کرے حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بھئی دیکھو، حج کے جو متعین مہینے ہیں نا، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک، تو اگر کوئی احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے تو پھر حج کی نیت کرنے کے بعد اور احرام باندھنے کے بعد حج کے دنوں میں کوئی گندی بات زبان سے نہ نکالو، کوئی گناہ کے کام مت کرو اور جھگڑا وغیرہ مت کرو، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ ساری زندگی نہیں کرنا چاہیے یہ کام، لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن سے حج ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے خاص طور پر ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ فمن فرضا، پھر جو شخص فرض کر لے، فیہن، حج کے مہینوں میں، حجہ، حج کو اپنے اوپر، تو جو شخص ان حج کے مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، فلا رفثا، تو وہ فحش بات نہ بولے، یعنی زبان سے غلط سلط باتیں نہ نکالے، ٹھیک ہے؟ ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم نیکی کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیر، نیکیوں میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ لے لیا کرو۔ وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ لے لیا کرو۔ توشہ یعنی بھئی آپ حج کے لیے نکل رہے ہو تو راستے میں بھوک لگے گی، ضرورت بھی پڑے گی کھانے پینے کی، تو کھانے پینے کا سامان ساتھ میں لے لو۔ وَتَزَوَّدُوا، اسی کو کہا گیا ہے، کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لے لو سفر میں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین سامان جو ہے وہ تقویٰ ہے، بہترین توشہ وہ تقویٰ ہے۔ اب آپ نے سامان لیا نہیں، راستے میں صاحب آپ کو بھوک لگی تو ظاہر ہے آپ کسی سے مانگو گے، بھیا مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، دے دو۔ اللہ فرما رہا ہے تقویٰ، بے نیازی، آپ اپنی چیز لے کے چلو نا ساتھ میں۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں مجھ سے ڈرو، میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو، ویسے زندگی گزارو، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، حج کریں گے ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو کبھی کبھی لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے، بھائی بھوک لگے گی تو کیا کرو گے، مانگو گے نا جب تو آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ سبب کو اختیار کرنا، کوشش کرنا، جو آپ کر سکتے ہو سفر کے لیے وہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، اور بہترین جو توشہ ہے، زاد راہ ہے، وہ تقویٰ ہے، یعنی راستے میں آپ کو سفر میں کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، دوسرے سے سوال نہ کرنا پڑے، اسی لیے تقویٰ اختیار کرو، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے،
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کر کے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بعض حضرات جو تھے نا وہ حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے کہ حج میں اب کوئی تجارت بھی نہیں کر سکتے، کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا اور غلط فہمی دور کی اور یہ بتایا کہ حج کے سفر میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے حج آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، سائیڈ میں آپ کاروبار بھی کر سکتے ہو خرچ پانی نکالنے کے لیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہا ہے، لیس علیکم، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تم پر اس بات میں کہ ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل کو، روزی کمانا جائز طریقے سے اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم روانہ ہو، پھر جب تم واپس ہو، آگے دیکھیے، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم مشعر حرام کے پاس، ٹھیک ہے، تو تم مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کو ایسے ہی یاد کرو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم سب کے سب اس سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفے میں رات گزاری جاتی ہے اور اگلی صبح سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم واپس آ جاؤ، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کا ذکر کرو، تو تم اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اور تم اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو ایسے ہی یاد کرو، کما ہداکم، جیسا اس نے تمہیں سکھایا، اپنی طرف سے زیادہ مت بنو، زیادہ شانے بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسا اللہ نے سکھایا ہے، اپنے جیسا پیغمبر نے بتایا ویسے ہی یاد کرو اللہ کو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور تم اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہی میں تھے، اللہ نے پیغمبر کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو، کون سی یہ بات یاد رکھو؟ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے وہ سمجھیے آپ۔ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ جتنے بھی انسان ہوتے تھے وہ 9 ذی الحجہ کو، یہ دیکھیے حج کی باتیں، یہ تھوڑا سا بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن جب آپ لوگ حج کرنے جاؤ گے، عمرہ کرنے جاؤ گے، تو پھر یہ چیزیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اسی لیے نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تب بھی سن لو، کیونکہ جو تھوڑی سی مشکل چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک بار میں نہیں سمجھ میں آتی، جب بار بار ہم اس کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں تو سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ تو جاہلیت میں عرب والوں نے کیا طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ جتنے بھی انسان ہوتے تھے، تمام انسان تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے، ہے نا، وہ کیا کرتے تھے، عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، ہم تو بڑے ہیں، ارے ہم تو ساویے ہیں، سردار ہیں، فلاں ہیں نا، ہم تو اس کی رکھوالی کرتے ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔
یہ تو اور لوگ جائیں گے اپنے آپ کو ممتاز دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ کہ عام لوگوں کو نویں تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا. مگر قریش وغیرہ شروع ہی سے مزدلفے میں ہوتے تھے, یہ مزدلفہ میں ہی رہتے تھے اور ان کو عرفات آنا نہیں پڑتا تھا, یہ آتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم فرمایا اور کہا نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں چلنے کا, تم چاہے مجاور ہو چاہے کچھ ہو, تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں. جہاں سے لوگ روانہ ہو رہے ہیں وہاں سے تم بھی روانہ ہو, ہے نا. ثم, اور اس کے علاوہ یہ بات بھی اچھے طریقے سے یاد رکھو, ثم افیضوا, پھر تم روانہ ہو, من حیث, اسی جگہ سے, افاض الناس, جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں, واستغفر اللہ, اور اللہ سے مغفرت طلب کرو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, ہے نا. آگے دیکھیے. پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو, پھر جب تم اپنے حج کو پورا کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو تم اللہ کو یاد کرو, كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, جس طرح کہ تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو, یا او اشد ذکرا, یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. یہاں اللہ تعالیٰ کا کیا بیان فرما رہا ہے وہ بھی آپ سمجھیں. جاہلیت میں, زمانہ جاہلیت جب میں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے, مبعوث یعنی پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب منی میں جمع ہوتے تھے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرنے میں, ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی رسم کی طرف اشارہ فرمایا, اور بعض لوگ دعائیں بھی مانگتے تھے, مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے, وہ دنیا کے لیے ہی ساری دعائیں مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا اور اسی رسم کی طرف اشارہ بھی فرمایا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, پھر جب تم اپنے حج پورا کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, تو تم اللہ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو, جم کے پورا دن, بھائی ایسے اللہ کو یاد کرو. او اشد ذکرا, یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو, جتنا تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے نا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, پھر لوگوں میں سے ایک شخص کہتا ہے, اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں عطا فرما, ربنا آتنا, ہمیں عطا فرما دنیا میں, اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بیان فرما رہا ہے نا, کہ ان میں سے کچھ لوگ جو دعا کرتے تھے نا وہ صرف دنیا کی کرتے تھے, کیونکہ آخرت کو وہ مانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے پروردگار, آتنا, ہمیں عطا فرما دے, فی الدنیا, دنیا میں ہی, ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما, وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا, اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں, اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے پروردگار, آتنا, ہمیں بھلائی عطا فرما, فی الدنیا حسنہ, دنیا میں بھلائی عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ یہ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے, اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان اعمال میں سے, ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے, بس یہیں تک رہنے دیں. 202 آیت نمبر 202 یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو گیا, ورنہ کلاس بہت لمبی ہو جائے گی.
دعاؤں کی گزارش ہے، کل ہم لوگ 202 سے لے کے پورا رکوع کمپلیٹ کر لیں گے. رکوع بہت بڑا ہو رہا ہے ورنہ میں رکوع پورا کرا دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.